بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کیا تم اس بات کا ارادہ رکھتے ہو کہ بہت سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں؟ لعنتم، اور یہ تمہارے لیے مشکل ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کی وجہ سے تمہارے دل کو وہ مزین کرے گا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کفر، فسوق اور عصیان کو برا جانا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ حضرت ذی وقار پچھلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تم اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلاف کے بارے میں کہ جب زکوٰۃ لینے بھیجا اور استقبال کرنا چاہا حارث بن زرار نے، تو حضرت ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ جب کوئی فاسق خبر، بری خبر، کوئی ایسی خبر لے کر آئے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اور قریب تھا کہ جس طرح حضرت ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ لشکر کو روانہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں یہ بات کو بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم یہ جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اور وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر ہے، جس چیز کا علم نہیں، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو یہ بات بتلا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے مخاطب ہیں، جیسا کہ اس سے پچھلی سورۃ الفتح ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فتح مبین عطا فرما دی۔ پھر چلتے چلتے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے آخر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحماء بینہم تراہم
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام کی جو عادات ہے، آپ کے صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں وہ سب ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو ذکر کیا۔ یہاں پر مخاطب صحابہ کرام ہیں، اور لیکن یہ حکم ہمارے لیے موجود ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سے آگے لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو تم معاملات جو بات کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ کر دے۔ جیسے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کرے، ہماری خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لعنتم، تمہارے لیے مشکل کام ہوگا۔ عربی زبان میں لعنتم کا مطلب یہ لعنت نہیں، یہاں پر لعنتم کا مطلب کہ ہمیں کسی چیز سے نقصان پہنچا دینا ہماری وجہ سے۔ جیسا کہ کوئی بچہ اپنے بڑے کو شکایت لگاتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، یہاں پر بچے کا شکایت لگا دینا کافی ہے، اب بڑا جو ہے اسے سمجھنا ہے کہ بچے نے جو بات کہی ہے کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے، یا خود یہ نہیں کہ کسی بچے کی بات پر اٹھے اور جا کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ اللہ فرماتے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، جو معاملات ہیں تم چاہتے ہو کہ ہماری خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جائیں، لیکن یہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے میں نے ایمان کو، محبت رسول کو پسند کیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کتنا مرتبہ ہے ایک صحابی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کھجور کی ایک گٹلی صدقہ کرے، اور ایک وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو نہیں دیکھا، وہ احد پہاڑ جتنا صدقہ بھی کر دے تو اس صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ جس کی لمبائی مدینے میں تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر، جس کی چوڑائی تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر، اونچائی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہے، اتنا بنا سونے کا پہاڑ اگر ہم خرچ کر دے تو ایک صحابی کی کھجور کی گٹھلی کے برابر نہیں ہم پہنچ سکتے۔ لیکن جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے نہیں، آپ کے ساتھ کوئی لمحہ گزارا نہیں، آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کا توبہ مقام اس کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر توبہ کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص جس نے مجھے دیکھا نہیں، جس نے مجھے پرکھا نہیں، میری مجلس میں نہیں بیٹھا، میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی، میرے ساتھ گفتگو نہیں کری، صرف میری احادیث کو سن پر مجھ پر ایمان لے آیا، اس کے لیے جنت کا سب سے بلند ترین توبہ جو درجہ ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا جائے۔ مزین کرنے سے مطلب کہ تمہیں جنت عطا کر دی جائے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے برا جانا ہے کہ تم کفر کرو، فسوق کرو اور عصیان کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، کفر، فسوق اور عصیان۔ ائمہ تفسیر نے ان 3 الفاظ کی تفصیل اور تفسیر اس انداز سے بیان کی ہے کہ کفر سے مراد بالکل ہی سرے سے انکار کر دینا، کفر سے مراد سرے سے ہی ایک چیز کا انکار کر دینا، اور فسوق اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھتا، یہ فسوق آ گیا۔ اس کو پتہ ہے ظلم نہیں کرنا، یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے، یہ فسوق کے اندر آ گیا۔ والعصیان، عربی میں عصیان بھول جانے کو کہتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ انکار بھی نہیں کرتا، نماز کو چھوڑتا بھی نہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یہ عصیان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان 3 الفاظ کی جو تشریح ہے وہ اس انداز سے کی کہ جیسا کہ ایمان کی جو حالت ہے کہ زبان سے اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، کہ سب سے پہلے نمبر سے زبان سے اقرار کرنا۔ کفر سے مراد جو بندہ زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا وہ کفر میں آ جاتا ہے۔ وتصدیق بالقلب، دل سے تصدیق تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، جیسے نماز فرض ہے، ہمیں پتہ ہے نماز ہم پڑھتے نہیں، یہ فسوق کے اندر آ جائے گا۔ والعصیان، کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، وعمل بالجوارح، اور اعمال کے قریب نہیں جاتے غفلت کی وجہ سے، یہ عصیان کے اندر آ جائے گا۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون سے؟ یہ پوری جو پیچھے ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں، پہلی آیت کے اندر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ کے قریب اپنی آواز کو آہستہ رکھنا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، رسول اللہ کے حجرات کے باہر سے آواز کو لگانا۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ انتظار کرتے ان کے لیے بہتر ہے۔ اور کوئی فاسق خبر آئے اس کی تصدیق کر لینا۔ جو ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ شخص کامیاب ہے۔ ساری آیات میں، اس ساری صورت کے اندر اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے مخاطب ہے، لیکن یہ سارے اعمال ہمارے لیے بھی ضروری ہیں۔ اس لیے یہ جو باتیں میں نے سورۃ الحجرات کے حوالے سے، ان چیزوں کا ایمان کا حصہ ہے، جو ان پر عمل نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔